واو ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ دوسری چیز ہے بچے کو شروع سے ہی صفائی کا عادی بنانا۔ بچے کو بچپن سے صفائی سکھائیں، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ ان کو سمجھائیں کہ اللہ پاک پاک رہنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ ہم جو اللہ پاک کہتے ہیں نا، بچے کو یہاں سے سکھایا جا سکتا ہے، سٹارٹ یہاں سے لے سکتے ہیں۔ دیکھو بیٹے، اللہ پاک کہتے ہیں، پاک کا مطلب کیا ہے؟ پاک کا مطلب تو وہ اب آگے نہیں سمجھے گا کہ اللہ پاک کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں کر سکتے، اللہ پاک بڑے ہیں، بڑے قادر مطلق ہیں، یہ ہیں، وہ تو بچہ نہیں سمجھے گا۔ پاک کا مطلب اس کو سمجھانا کہ دیکھیں، جیسے اچھا آدمی جو ہوتا ہے، پاک صاف جو ہوتا ہے، اس کے پاس سے گندی اسمیل نہیں آتی ہے۔ جیسے پرفیوم لگائیں گے تو اچھی اسمیل آئے گی، نہائیں گے دھوئیں گے تو جسم صاف ستھرا رہے گا۔ تو اللہ کو یہ سب پسند ہے، اس لیے ہم اللہ کو اللہ پاک کہتے ہیں۔ تو بچے کے ذہن میں پاکی کا جو ہے اہمیت آ جائے گی کہ دیکھو جب اللہ پاک ہے تو ہمیں بھی پاک رہنا چاہیے۔ واللہ یحب المتطہرین، اللہ پاک خوب اچھی طرح پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، محبت فرماتے ہیں اللہ پاک ان سے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا طہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ تو بچوں کو صفائی پسند بنانا چاہیے، تو پھر بچہ صاف رہنا پسند کرے گا۔ لوگوں میں مشہور ہے کہ اپنوں کے بارے میں، ہمارے بارے میں، کہ ان کے بچے جو ہے وہ گندے ہوتے ہیں۔ لوگ اسلام سے جوڑتے ہیں سیدھے سیدھے اس کو، مسلمانوں سے جوڑتے ہیں اس کو۔ ایک ہے اوپر کی صفائی، ایک ہے اندر کی پاکی۔ اگر یہ بات ضمناً عرض کر رہا ہے عاجز کہ اگر دنیا کی قوموں کو یہ پتہ چل جائے کہ ہمارے ہاں نجاست کے بعد اس سے پاک ہونے کے لیے کیا کیا طریقے ہیں، تو اسلام کے تعلق سے غلط فہمی ختم کرنے کے لیے ایک چیز کافی ہے۔ لیکن ہم ان کو اس لیے نہیں بتاتے کہ ہمیں نہیں پتا۔ استنجا کے بعد میں انسان کو پاک ہونے کے لیے 3 درجے ہیں استنجا کو ملا کر۔ فقہ کی کتابوں میں یہ بات وضاحت کے ساتھ لکھی ہوئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے جس انداز سے استنجا سے پاکی حاصل کرنے کو بتایا ہے، سکھایا ہے، اس کا طریقہ ایک تو ہے استنجا۔ استنجا کا مطلب تقاضا جو بھی ہو رہا ہے نجاست کا، اس سے اپنے آپ کو دور کرنا، چاہے چھوٹی نجاست ہو چاہے بڑی نجاست ہو۔ استنجا کا لفظی ترجمہ ہے نجات حاصل کرنا، نجات سے نکلا ہے۔ بعد میں استنجا ہی گندا لفظ ہو گیا، حالانکہ استنجا کا مطلب اچھا لفظ ہے، نجات حاصل کرو، چھٹکارا حاصل کرو۔ اب استنجا ہو گیا، اس کے بعد ہے استبرا۔ استبرا کا مطلب ہے مکمل چھٹکارا حاصل کرنا۔ اس کو بہت آسانی سے یوں سمجھا جا سکتا ہے، ایک آدمی جیل پر ہے، جیل میں ہے اور وہ باہر آیا، پیرول پر آیا، پھر اندر جانا ہی ہے اس کو، پیرول پر آیا ہے وہ، اور ایک آدمی ہے بری ہو کے نکل گیا۔ تو یہ جو استبرا سے پہلے تک کا معاملہ ہے پیرول والا ہے۔ اب جب استبرا ہو گیا، اچھی طرح اس نے نجاست سے چھٹکارا حاصل کر لیا، تو دوسرا اسٹیپ مکمل ہو گیا۔ اب استبرا کیسے ہوگا؟ بعض لوگ استنجا کرنے کے بعد اتنی جلدی پانی لے لیتے ہیں یا ٹشو کا استعمال کر لیتے ہیں کہ ابھی قطرے آ رہے ہوتے ہیں، پھر جب وہ اڑ جاتے ہیں تو ان کو محسوس ہوتا ہے کہ ایک آدھ قطرہ اٹھنے کے بعد آیا۔ تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو استبرا کا عمل نہیں کرتے۔ بیٹھنا چاہیے، کچھ دیر بیٹھنا چاہیے، اور حدیث مبارکہ میں جو طریقہ اور ترتیب سکھائی گئی ہے کہ بائیں پیر پر وزن ڈال کر بیٹھنا چاہیے، جو بایاں پیر ہے لیفٹ سائیڈ والا، اس پر وزن ڈال کے بیٹھنا چاہیے، تو بچے کچے جو اثرات ہوتے ہیں نا نجاست کے، وہ بھی نکل جاتے ہیں۔ اس کے بعد میں پانی لینا چاہیے، اگر پانی نہ ہو تو ٹشو استعمال کرنا چاہیے، ڈھیلا استعمال کرنا چاہیے، جو بھی ہے۔ اس کو کہتے ہیں استبرا۔ اس کے بعد ہوتا ہے استطہار۔ استطہار کا مطلب ہوتا ہے پاکی حاصل کرنا طہارت سے۔ اب یہ استطہار کیا ہے؟ وہی پانی لینا، ڈھیلا لینا۔ تو یہ تیسرے نمبر والا کام ہے۔ اب جب ان تینوں طریقوں سے بندہ صفائی حاصل کرے گا تو سوچے یہ دنیا کی کس قوم میں ہے؟ استنجا کے بعد استبرا، استبرا کے بعد استطہار۔ ورلڈ وائڈ چیلنج کر سکتے ہیں آپ کے، کس کے پاس ہے یہ چیز؟ کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ اب جو بندہ اسلام کی صحیح تعلیم پر عمل کرے، صفائی ستھرائی کے لیے اتنا اہتمام کرے، وہ راستے میں تھوک سکتا ہے، وہ راستے میں ناک صاف کر سکتا ہے،
وہ کوئی ایسی حرکت کر سکتا ہے کہ لوگ جو ہے گندگی پھیلانے کا ذمہ دار اسلام اور مسلمان کو ٹھہرائیں؟ تو قصور ہمارا ہے کہ ہم نے اپنے نبی علیہ السلام کی بتائی ہوئی صحیح تعلیمات کو اختیار نہیں کیا، اس لیے مسائل ہیں۔ اسی لیے جب ایک یہودی نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو بطور طنز کے اور تان کے کہا کہ تمہارے نبی تو بڑے عجیب نبی ہیں، ایسے نبی تو ہم نے دیکھے نہیں، استنجا کرنا سکھاتے ہیں تم کو، ان کے تو بڑے بڑے کام ہوتے ہیں انبیاء کے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اجل کا مطلب عربی زبان کے اعتبار سے یہ ہوتا ہے جیسے اس سے کہا کہ ہاں بیوقوف، ہاں نبی علیہ السلام نے ہمیں استنجا کرنا بھی سکھایا، تو باولا اور بیوقوف ہے، تجھے نہیں پتا۔ اور بڑی عجیب بات یہ ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گلٹی فیل کرنے کے بجائے اور فخر کے ساتھ میں پورا استنجا کا طریقہ اس کے سامنے نقل کیا کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے ہمیں منع کیا ہے کہ ہم دائیں ہاتھ سے استنجا کریں، رائٹ ہینڈ استعمال کریں، اس سے منع فرمایا ہے، بائیں ہاتھ کو استعمال کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہمیں نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے کہ ہم ہڈی سے استنجا سکھائیں، ہڈی سے جو ہے نجاست دور کریں یا کاغذ سے دور کریں، ہمارے نبی نے اس سے منع کیا ہے، اس سے منع، ساری باتیں اس کے سامنے نقل کر دی اور وہ اپنا سے منہ لے کر رہ گیا۔ تو ہمیں تو ہماری تعلیمات کو بڑے فخر سے بتانا چاہیے۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ بچے کو صفائی کا عادی بنائیے۔ کہتے ہیں اچھے لوگ پیدا نہیں ہوتے، اچھے لوگ بنائے جاتے ہیں۔ ماں اپنی گودوں میں لوگوں کو اچھا بنایا کرتی ہیں۔ گرمی کے موسم میں بچے کو روزانہ غسل کروائیں، کپڑے گندے دیکھیں تو فوراً بدل دیں۔ بعض باپ ہوتے ہیں وہ اپنی بیویوں کو ڈانٹتے ہیں، صبح ہی تو آپ نے چینج کیا تھا بچے کو، اب پھر کیوں چینج کر دیے؟ بچے تو ایسے ہوتے ہیں کہ 3 وقت چینج کرنا پڑتا ہے، کوئی بات نہیں۔ اور بچے جو ہے جیسے تھوک گرا لیتے ہیں اپنے کپڑوں پر، تو اس کے لیے نیپکین ہوتی ہے، وہ باندھنا چاہیے گلے میں، اس پر تھوک گرے گا تو اس کو جو ہے بدلنا آسان ہے، جیسے ایک نیپکن خراب ہو جائے دوسری خراب ہو جائے تیسری والی، تو کپڑے محفوظ رہتے ہیں اس سے۔ بچوں کو شروع سے جو ہے اس کا عادی بنانا چاہیے کہ ایک دھبا بھی اگر وہ اپنے کپڑے پر دیکھے تو چینج کر لیں، اس کو بدل لیں، ان کے اندر بے چینی پیدا ہو، یا کوئی سادگی نہیں ہے، کوئی تصوف نہیں ہے۔ وہ لوگ بیچارے عقل ہی نہیں رکھتے اپنے اندر، جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں اسلام میں تو سادگی ہے، ایسے ہی رہیے آپ، یہ کوئی سادگی نہیں ہے کہ آپ میلے کپڑے پہنے، گندے کپڑے پہنے۔ نبی علیہ السلام کے ہاں کپڑا ایک تھا ہوگا، بے شک ایک جوڑا تھا ہوگا، لیکن گندا کبھی نہیں رہتا تھا، ہمیشہ صاف رہتا تھا۔ اعتکاف کے دوران نبی علیہ السلام ایسے لیٹ جاتے تھے مسجد میں، مکمل جسم مبارک ہوتا اور سر جو ہے وہ چوکھٹ کے باہر ہوتا، جو اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ تھا، اور اما جان پردے میں بیٹھی ہوتی اور نبی علیہ السلام کے سر میں تیل لگاتی، کنگا کرتی، یعنی صفائی ستھرائی اعتکاف کے دوران بھی نبی علیہ السلام اس کا اتنا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ تو غسل کروانا، کپڑے بدلوانا، یہ چیزیں کرنی چاہیے۔ بستر کو ناپاک ہرگز نہ رہنے دینا چاہیے۔ بستر ناپاک اگر رہے گا تو بچے کے دماغ پر وہ اثرات پڑیں گے ناپاکی کے۔ بعض بچوں کو بستروں کو ویسے ہی سلایا جاتا ہے، چینج ہی نہیں کروایا جاتا۔ اس میں اصل میں کاہلی ہوتی ہے کہ بار بار کون دھوئے، تو کاہلی اگر ختم ہو جائے تو یہ آسان ہو جائے گی، یہ چیز فوراً پاک کر دیں۔ بہرحال بچے کی یہ ڈیوٹی تو ماں کو دینی ہی پڑتی ہے، اور اسی پر ماں کو اس کا اجر اور ثواب جو ہے وہ ملتا رہتا ہے، لہذا بچوں کی تربیت کا خاص خیال رکھیں۔ اسے بچوں کے لیے آج کل ڈائپرز ہیں، پیمپرز ہے، وہ اصلاً تو پہنانے ہی نہیں چاہیے۔ یہ ڈاکٹر حضرات بتاتے نہیں اس میں کتنا نقصان ہے، اگر وہ بتائیں گے تو لوگ اس سے دور رہیں گے، لیکن اب چونکہ چلن اس کا عام ہو چکا ہے اور چونکہ مشکل ہے اس کے بغیر، جیسے بہت ساری چیزیں پہلے تھیں ہی نہیں دنیا میں، اور پھر ایسے آئیں ایک دم سروں پر کہ وہ بہت ضروری ہوں گی، ان کے بغیر سانس لینا مشکل ہو گیا، جیسے موبائل ہے، تو ایسے ہی بچوں کے آج کل کے پیمپرز وغیرہ ہیں۔ تو اس کی شکل یہ ہے کہ 4 پیسے آپ کے ضائع ہو جائیں گے، اگرچہ ضائع نہیں ہوں گے لیکن آپ ضائع سمجھ لیجئے تھوڑی دیر کے لیے، کوئی بات نہیں، مگر آپ دن بھر میں 1 سے زائد چینج کیجئے، 3 ہو جائیں، 4 ہو جائیں، 6 ہو جائیں، 8 ہو جائیں، ایک مرتبہ اس کو مثال سے سمجھیں، جیسے 3 مرتبہ استنجا کے لیے جائیں گے تو 4تھی مرتبہ میں دھلیں گے، ایسا ہوتا ہے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، بات اس سے جلدی سمجھ میں آ جائے گی کہ جب 3 مرتبہ استنجا کے لیے نہیں جائیں گے اس وقت تک پاکی نہیں حاصل کریں گے، پانی نہیں لیں گے، 3 مرتبہ جائیں گے تو لیں گے۔ ایسا کوئی ہے کسی کو سنا اب تک؟ نہیں۔ ایسے ہی یہ جو پیمپر ہے، 1 مرتبہ بچے نے پیشاب کر لیا
تو اب آپ چھوڑ دیں کہ نہیں 1-2 مرتبہ اور کر لے تو پھر دیکھا جائے گا، اس کی مثال یہی ہے۔ اس سے بیماریاں بھی ہوتی ہیں اور بچہ ناپاکی لے کر پھر رہا ہوتا ہے، اس کے اثرات دماغ پر جاتے ہیں اور پھر اس ناپاک بچے کو لوگ اپنی گودوں میں لیتے ہیں۔ بچہ اگر اپنے جسم پر پیشاب لگا لے یا اپنے کپڑوں پر لگا لے، اس کو کوئی گود میں لے گا؟ نہیں لے گا، لیکن پیمپر والے کو بڑے شوق سے لے لیتے ہیں، حالانکہ پیمپر میں پتہ نہیں کتنا پیشاب ہے، 2 مرتبہ کا ہے، 3 مرتبہ کا ہے، 6 مرتبہ کا، اللہ ہی بہتر جانے۔ تو یہ گندگی جو ہے یہ اسلام کی تعلیم کے بالکل خلاف ہے، اسلامی طرز کے بالکل خلاف ہے، ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو تربیت کے تعلق سے ایک تو باوضو کھانا پکانا چاہیے اور دوسرے بچوں کو صفائی کا عادی بنانا چاہیے۔